لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یہ دوسرا درس ہے۔ اس کے بعد بھی ایک درس انشاءاللہ قرآنیات کے متعلق ہوگا، اور پھر اس کے بعد باضابطہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو سورتیں ہیں ان میں سے منتخب آیتوں اور منتخب سورتوں کا درس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ آخر قرآن کس کے لیے ہے۔ عموماً سماج میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ غیر مسلم حضرات یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن مومنوں کی کتاب ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم خالق کون و مکان کی کتاب ہے، سارے جہان کے رب اور پالن ہار کی کتاب ہے، جو ساری دنیا اور ساری کائنات کو اپنے دست قدرت میں رکھے ہوا ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق کون و مکان ہے، جو رب کائنات ہے، جو ساری دنیا کو وجود میں لانے والا ہے، ساری کائنات کو زندگی بخشنے والا ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، اس رب نے، اس اللہ نے قرآن کریم کو اپنی جانب سے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم خالق کون و مکان کی کتاب ہے جو سارے انسانوں کے نام ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا سچی نیت سے، سچے دل سے تعصب کی عینک کو اتار کر، خاندانی رسوم و رواج کو پھینک کر قرآن کریم کی وہ تلاوت کرے، قرآن پڑھے، قرآن میں تفکر اور تدبر سے کام لے، تو وہ جان جائے گا کہ یہ قرآن رب کا پیغام ہے جو سارے انسانوں کے نام ہے، رب کی طرف سے ہدایت نامہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، رب کی طرف سے یہ ایک کتاب ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے، جس نے آنے کے بعد اپنے پہلے کی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اسی کا حکم چلے گا، اسی کتاب کا نظام چلے گا، اسی کتاب کو ماننے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بطور انعام کہا جائے، بطور فضل کہا جائے، اللہ انہیں آخرت پہ جنت عنایت فرمائے گا۔ جو بھی آدمی ہدایت کا راستہ چاہتا ہے، جو بھی اپنے رب کی مرضیات کو جاننا چاہتا ہے، جو بھی اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا اور جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کی کتاب کو، اپنے خالق کی کتاب کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کا خالق ہے، اور ساری مخلوق کا نظام اس کے دست قدرت میں ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے، ایک دو نہیں،
10 آیتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو آیتیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق قرآن سے نہیں، بلکہ انہیں قرآن پڑھ کر ایمان لانا چاہیے۔ مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، نبی پر نازل شدہ کتاب سمجھتے ہیں، ان کو تو قرآن کے احکامات ماننے ہی ہیں۔ اگر وہ نہیں مانیں گے عند اللہ وہ گنہگار ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، شریعت کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہیں بھی یہ قرآن پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے کتاب آئی ہے، یہ قرآن آیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کی 10 آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، ہر انسان کو چاہیے وہ پڑھے اور ہدایت کی راہ تلاش کرے، تعصب کی عینق کو اتار دے، خاندانی رسوم و رواج کو چھوڑ دے، عرب اور عجم کی تفریق کو چھوڑ دے، اپنے پہلے کے دین اور دھرم کو چھوڑ کر سچائی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن میں غور و فکر کرے، تعمق سے تدبر سے کام لے تو انشاءاللہ اسے ہدایت مل جائے گی۔ بس سچے دل اور صدق و صفا کے ساتھ وہ قرآن پڑھے۔ میں آپ کو چند آیتیں بتاتا ہوں جو آیتیں قرآن سارے انسانوں کے لیے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ کیوں قرآن نازل کیا؟ ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، جو قرآن لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر نور کی طرف لانے والا ہے، ظلمت اور تاریکی سے ہٹا کر اسلام کی روشنی کی طرف لانے والا ہے۔ ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کو کھولیے اور آیت نمبر 82 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا وہ لوگ، کیا دنیا کے لوگ، کیا عرب کے لوگ، کیا قرآن کے اولین مخاطبین اور بعد کے مخاطبین، کیا وہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مضامین کو نہیں دیکھتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو تو پھر اس میں وہ لوگ بہت زیادہ اختلافات پاتے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لیکن قرآن کے مضامین میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مضامین باہم ایک جیسے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کی سورہ اسراء کھولیے، آیت نمبر 9 کی تلاوت کیجئے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت ابھی میں نے خطبے میں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ ایسی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن اچھے راستے کو، درست راستے کو، مستحکم راستے کو یہ قرآن بتاتا ہے، اور جو اس راستے کو مان لیتے وہ صاحب ایمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 54 پہ جب آپ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔
کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مختلف انداز کی مثالیں پیش کیے، مختلف طرح کے احکامات بیان کیے، مختلف طرح کی ہم نے تشبیہات دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، لیکن ہائے افسوس وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے، یہ انسانوں کی بات میں کوئی جھگڑتا ہے، آپس میں جھگڑتا ہے، یہ اللہ کے کلام میں بھی جھگڑ بیٹھتا ہے، یہ اللہ کے کلام میں بھی ایسی چیزیں نکالتا ہے اور ایسے اشکالات پیدا کر دیتا ہے، ایسے شبہات پیدا کرتا ہے کہ خود تو راہ راست سے بھٹکتا ہی ہے، لوگوں کو بھی راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن میں مثالیں پیش کی گئی ہیں، تشبیہات اور تمثیلات پیش کی گئی ہیں جو صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سمجھیں۔ آئیے سورہ روم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں مختلف انداز اور مختلف طرح کی مثالیں اور تشبیہات پیش کیے، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے۔ وہ افراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی دین اور دھرم کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں وہ انسان شامل ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کھولیں اور سمجھیں۔ آئیے اسی جیسی ایک دوسری آیت ہے سورہ زمر کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں مختلف طرح کی مثالیں، تشبیہات، اوصاف اور باتیں بیان کیے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ سمجھیں، آخرت کے بارے میں انہیں یقین ہو، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر اسلام کے راستے کو، اللہ کے راستے کو، انبیاء کے راستے کو اختیار کریں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کے لیے۔ آئیے سورہ محمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں؟ کیا ان کے دل پر یہ کہا جائے کہ ایسی مہر ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات نہیں سماتی ہے؟ انہیں قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، کفر کے راستے کو چھوڑ کر اسلام کے اور اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ قمر ہے، سورہ قمر میں بھی مختلف آیتوں میں مختلف جگہوں پہ کہا جائے متعدد بار سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن خالق کون و مکان کی جانب سے سارے انسانوں کی نازل ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کو مان لیا، ہم قرآن پر ایمان لائے مسلمان ہوئے۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قرآن کی سچائی کو نہیں مانتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ بھی قرآن پڑھیں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں، آپ بھی قرآن کے احکامات کو سنیں، آپ بھی قرآن کی نصیحت کو مانیں۔ کیوں؟ یہ قرآن آپ سے بھی مخاطب ہے۔ آپ جین مذہب کے ماننے والے ہیں، اے جینیوں، یہ قرآن آپ سے بھی مخاطب ہے۔ آپ بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، اے بدھ مت کے ماننے والوں، یہ قرآن آپ سے بھی مخاطب ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اے عیسائیوں اور اے نصارہ سنو، قرآن آپ سے بھی مخاطب ہے۔ آپ یہودی ہیں، اے یہود سنو، قرآن آپ سے بھی مخاطب ہے۔ اس دنیا میں جتنے مذاہب کے ادیان کے لوگ رہتے، قرآن سب سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سچے دل سے پڑھتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، تو پھر یقیناً دنیا کا ایک بڑا حصہ
اور بہت سارے لوگ وہ قرآن کی سچائی کو مان کر مسلمان ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن خالق کون و مکان کی کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے معنی کو، مفاہیم کو، احکامات کو جانے اور اپنے رب کی مرضیات کو پہچان کر رب کی مرضیات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ہم مسلمانوں کی خصوصاً ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سمجھنے والا اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔